بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے 500 روپے دو تو اس کے لیے میری جیب میں 500 روپے کا ہونا ضروری ہے. اگر میری جیب میں 500 روپے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو 500 روپے نہیں دے سکتا. اگر ہم معاشرے کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور پیس قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل کے اندر پیس ہو. اگر ہمارے دل کے اندر ٹربولنس ہوگی, ہمارے دل کے اندر جو ہے ایک طرح کی پریشانی ہوگی اور انتشار ہوگا, تو چاہے ہم جتنی زبردست بھی باتیں کرتے رہیں, ہم معاشرے کے اندر کسی قسم کا پیس کریٹ نہیں کر سکتے. تو کہ ہمارے اندر جو ٹربولنس ہے اور کسی بھی ایڈورسٹی کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہے وہ کیوں کم ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, ابھی ایک شخص اس کمرے سے اندر داخل ہو کہ بہت بدتمیزی کے ساتھ شور مچانا شروع کر دے اور گالیاں دینا شروع کر دے, تو ہم میں سے ہر شخص کو غصہ آئے گا, جو کہ ایک نیچرل ہے. ہمارے اندر ایک ریاکشن کریٹ ہوگا جو کہ بہت ہی قدرتی ہے. لیکن اس ریاکشن کے طور پر میں کیا کرتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں, کوئی اور کیا کرتا ہے, اس کا دار و مدار اس بندے کے ایکشن پر نہیں ہے. اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سننے والے کا مدافعتی نظام کتنا مضبوط ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی اس کی گالیوں کے جواب میں اس سے بڑی اس کو گالیاں دینا شروع کر دے, ہو سکتا ہے دوسرا آدمی اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے تیسرا آدمی خاموش ہو کے بیٹھا رہے, چوتھا آدمی ہو سکتا ہے اس کمرے سے باہر چلا جائے, اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا مصیبت ہے, پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا مشکل ہے, جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ گالی دینا بہت بری بات ہے مگر یہ گالیاں دے رہا ہے, تو میں پتہ تو کروں کہ اس بیچارے کو کیا تکلیف ہے. تو حالانکہ وہ گالیاں سب کے لیے برابر ہیں, لیکن ہر بندے کا ریاکشن ان گالیوں کے اگینسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. یہ وہ اندر کی انڈورنس ہے جس کا نام ہے پیس, کہ کون آدمی کتنا ایموشنلی ساؤنڈ ہے کہ کسی بھی ایڈورس حالت کے اندر کتنا ریاکشنری ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بارے میں جتنی سائنٹیفک سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ ڈٹرمن کرنا کہ کس بندے کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور کس بندے کو کم غصہ آتا ہے اور کس بندے کو نہیں غصہ آتا, اس کی جو 4-5 وجوہات ہیں وہ سوشل سائنسز والوں نے یہ بتائی ہیں کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ حیران ہوں گے, اس کا جو سٹارٹ ہے وہ بچپن سے ہی ہو جاتا ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی تربیت کے دوران اس کی ماں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا تھا. جس بچے کی ماں کے ساتھ ریلیشن میں بچے کو پیمپر کیا جائے, بچے کو اوور فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جس کو ایک ٹرم بولی جاتی ہے نا ماں صدقے, ہر وقت اس کو ماں صدقے والی سچویشن میں رکھا جائے اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ کرنے دیا جائے, یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر تھریش ہولڈ غصے کا بہت لو ہوگا, کیونکہ اس بچے کی ہر بات مانی جائے گی. اگر ایک بچے کی ماں اس کو پیمپر کرتی تھی, بیٹا تم نے نہیں اترنا, یہ میں کرتی ہوں, اچھا تم نے کھانا نہیں کھانا, میں خود اپنے بیٹے کے کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا پیمپرنگ کے لفظ سے 6-6 سال تک اب تک مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پیمپر باندھ کے رکھتی ہیں, ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. تو جن بچوں کو گھر میں اوور پیمپر کیا جاتا ہے, اوور پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے بغیر کسی لاجیکل ریزن کے, اور ان کو باقی سب کے یعنی کسی بچے کے ساتھ اس کی لڑائی اگر ہو جائے تو ماں ہمیشہ سچ کی بجائے اس اپنے بچے کی حمایت کرنے لگ جائے, تو ایسے بچے جب گرو کرتے ہیں تو ان کا تھریش ہولڈ بہت کم ہوتا ہے. جب وہ معاشرے میں آتے ہیں تو اس کا موٹر سائیکل کسی اور موٹر سائیکل سے ٹکرایا تو وہ آگے والے موٹر سائیکل میں بھی اپنی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ ماں تو نہیں ہوتی. وہ اپنے باس میں بھی اپنی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, مگر باس تو باس ہوتا ہے, ماں تو نہیں ہوتی. اور وہ اپنی بیوی میں بھی ماں کو تلاش کرنے کی, لیکن بیوی تو بیوی ہوتی ہے, ظاہر ہے ماں نہیں ہوتی. تو وہ تمام رشتوں میں اس طرح کا پروٹیکشن اور اس طرح کا خیال رکھنا اور پیمپرنگ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ وہ بندہ ہے جو معاشرے میں غصے والا ہوتا ہے, اس کو ذرا سی بات پہ, اور یہ نو نہیں سن سکتا, اگر ذرا سی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایگریشن ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات بتائی جاتی ہے. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو بہت اوور پوزیسو ہو, جو یہ کہے کہ میری چیز, میری گھڑی, میری کار, میری چیز, اور رشتوں کے سلسلے میں بھی اوور پوزیسو ہو, جتنے لوگ اوور پوزیسو ہوتے ہیں ان کا تھریش ہولڈ غصے کا بہت لو ہوتا ہے, اور ذرا سی بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ ذرا سی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے ہوں گے, میری گاڑی کے اوپر نشان کیوں لگ گیا, مطلب گاڑی کے اوپر نشان لگ جائے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں دل کا ٹکڑے ہو گئے کسی طرح سے. تو جو اوور پوزیسو لوگ ہوتے ہیں, اوور پوزیسو لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, اور عموماً چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے اس کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا, مجھے سینٹر والی کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا, میں بڑا تھا مجھے بعد میں کیوں نہیں بلایا گیا, مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا گیا, سب کو ہار دیے گئے مجھے ہار کیوں نہیں پہنایا گیا. تو یہ ایکچولی
ایگوئسٹک पोजेसिवनेस की एक निशानी है। अच्छा, तीसरा, जिन लोगों के अंदर जेलसी होती है, वो लोग जो दूसरे की खुशी को देख नहीं सकते और टॉलरेट नहीं कर सकते, उनका थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है, क्योंकि जब भी वो किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि इसकी कामयाबी असल में मेरी नाकामी है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी का बड़ा होना मुझे छोटा नहीं करता, लेकिन वो लोग जिनको तरबियत की वजह से, किसी वजह से जिनके अंदर जेलसी हो, वो किसी और शख्स की खुशी को नहीं देख सकते, किसी और शख्स की कामयाबी को नहीं देख सकते, किसी और शख्स को पनपता हुआ नहीं देख सकते, जिसके नतीजे में उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। और जब भी जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं, उनका जरा सा कोई पॉइंट मिल जाए तो वो उसको एग्रेसिवली डील करते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि वो तमाम लोग जिनका वैल्यू सिस्टम सही डिटरमिन नहीं हुआ, ये जरा गौर से सुनिएगा, आपको ये बात पहले भी पता ही है, हमारी जिंदगी में चीजों की अहमियत होती है। जिस चीज की अहमियत होती है वो ज़ाहिर है हमारे लिए वैल्यूएबल है। हमारे मुआशरे में ये डिटीरियोरेशन पिछले 20-30 साल से बहुत ज्यादा हुई है कि हमारा वैल्यू सिस्टम टोटली चेंज हो गया है। मुझे याद है, मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, तो उनके दफ्तर में एक साहब थे, उनका नाम शिरानी साहब था। तो उनकी ना पेंट के ऊपर हमेशा यहां ना पेवंद लगा होता था जब भी वो देखते थे, और वो साइकिल पर आते थे, तो सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो सुप्रिटेंडेंट थे उस दफ्तर के अंदर, और सारे लोग इसलिए इज्जत करते थे कि वो आते तो साइकिल पर हैं, उनकी पेंट पे पेवंद भी लगा होता है, और वो उनके घर के अंदर उसूल है कि ईद और बकरीद में सिर्फ कपड़े खरीदे जाएंगे बच्चों के सारे, और वो ट्यूशन कोई नहीं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। लेकिन ये मशहूर था कि वो एक एक पैसे के ईमानदार आदमी है, तो उनकी ईमानदारी की वजह से हर बंदा उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। और ये मेरी आंखों के सामने, मेरी 60 साल उम्र है, आप में से अक्सर मुझसे छोटे होंगे, कुछ मेरी उम्र के होंगे, कुछ ज्यादा भी होंगे, ये हमारी आंखों के सामने ये वैल्यू सिस्टम नीचे डाउनहिल डिटीरियोरेट हुआ है। और पिछले 20-30 साल के अंदर, पता नहीं उसकी पॉलिटिकल रीजन है, क्या रीजन है, आप उसको बेहतर समझते हैं, सडनली हमारे मुआशरे में वैल्यूएबल चीजें वो बन गई हैं जिनको पैसे से खरीदा जा सकता है, जबकि एक जमाने में वैल्यूएबल चीजें वो थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मसलन सच्चाई, मसलन ईमानदारी, मसलन दयानतदारी, मसलन ट्रस्ट वर्दी होना, मसलन सच्चा होना। मगर मुआशरे के अंदर ये वैल्यू सिस्टम के चेंज होने की वजह से हमारी तमाम डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं, और वो बंदा जिसके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है वो मुआशरे में बड़ा आदमी है। हम खुद भी देख लें, हम दफ्तर में बैठे हैं, एक आदमी एक आम से कपड़ों में आएगा तो हो सकता है हम उसको बिल्कुल दरखोरे इतना ना समझें, और एक आदमी जिसने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, बज़ाहिर देखने में अच्छी सी घड़ी बांधी, तो बावजूद इस बात के जानने के कि उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी कॉन्टेंट क्या है और करेक्टर कॉन्टेंट क्या है, हम बुनियादी तौर पर इंप्रेस हो जाएंगे और उसको ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे। यह आम देखने में बात आई है। तो ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है ना, इस वैल्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से हमारे अंदर यह चेंज आई है कि हम ईगोइस्टिक हो गए हैं। वैल्यू सिस्टम दो ही होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम जो ईगो को जनरेट करे और एक वो वैल्यू सिस्टम जो लव को जनरेट करे। बीच में इसकी क्लासिफिकेशन नियाज मकसूद साहब बताएंगे क्या होगी, लेकिन एक्चुअली वैल्यू सिस्टम दो ही होते हैं। एक वो वैल्यू सिस्टम कि जिसके नतीजे से हमारी अना, हमारी ईगो, मेरी इज्जत हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, ये वाली चीजें पनपे, और दूसरा वो हमारा सिस्टम है जिसके जरिए मोहब्बत पनपे, जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत हों। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम चीजें हुई हैं। इन मेरे ख्याल के अंदर, मैं बात को जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये 4-5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओवरऑल हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा स्किल्ड होना, हमारा अमीर होना, हमारा मुआशरे में कोई अथॉरिटी की पोजीशन पर होना, ये तमाम चीजों के बावजूद हमारा एंगर स्टेकन होना, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, दो आदमी गाड़ियों में बैठे हो, एक कार के ऊपर शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हो या सबसे बड़ा वकील बैठा हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई जज बैठा हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बैठा हो, और दूसरी गाड़ी के अंदर एक आदमी हो जिसकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान हो, दोनों का गाड़ियां मोटरसाइकिल से टकरा जाए और कसूर मोटरसाइकिल वाले का हो, ये दोनों बाहर निकलेंगे, आप खुद अपने दिल में झांक के देखें कि पढ़ा लिखा आदमी रफ बिहेव करेगा या अनपढ़ आदमी रफ बिहेव करेगा। ज्यादा इम्कान यह है कि पढ़ा लिखा आदमी कहेगा मैंने जानता नहीं मैं कौन है, मैंने जानता नहीं मैं प्रिंसिपल है, मैंने जानता नहीं मैं बड़ा वकील हूं, मैंने जानता नहीं मैं फलानी जगह पर वो डायरेक्टर लगा हुआ हूं। उसके मुकाबले में वो नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पढ़ा लिखा होना, हमारा सब कुछ होना, इसका ताल्लुक हमारी इंडोरेंस और ईगो से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी ये 4-5 बातों के साथ है जो कि मैंने आपके साथ की हैं। पर्सनल लेवल पर हम किस तरीके से इस तरह के बन जाएं कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए
جب بھی سٹریس والی سچویشن آ جائے تو میں اس کے اندر تحمل سے بیہیو کروں. بس یہ میری گفتگو کا آخری 3-4 باتیں ہیں, وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی. اٹ از ناٹ اباؤٹ دیم کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے, یہ میری اور آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. لہٰذا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹالرنٹ ہیں کیوں نہیں, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ پیسفل ہیں کہ نہیں, ہمارا مسئلہ یہ کہ میں اندر سے ایسا کیوں نہیں ہوں. مجھے ذرا سی بات پہ غصہ کیوں آ جاتا ہے, میں اتنا اگریسو کیوں ہوں, میں کتنا ایگوئسٹک کیوں ہوں, میری کیوں بے عزتی ہو جاتی ہے, ہر دوسرے دن چھوٹی سی بات پہ میری بے عزتی ہو جاتی ہے, اٹھ کے کھڑا نہ ہو تو میری بے عزتی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم 3-4 ٹیک ہوم میسیجز ہیں, اور میرے مخاطب جو ہیں وہ ینگ ہمارے لوگ ہیں, جو میرے دوست ہیں, میرے بھائی, میری عمر کے مجھ سے بڑے, وہ صرف ایسے میری سرپرستی کے لیے سن لیں, باقی میرے مخاطب جو ہیں وہ میرے ینگ لوگ ہیں. دیکھیں 3-4 باتیں اگر ہم کرنے لگ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اندر پیس ڈیولپ ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو پریکٹسز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں تھا وہ ہلاک ہو گیا. ہم میں سے ہر شخص معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے, اور ہر ایک پر ہم محنت کرنا چاہتے ہیں سوائے ایک شخص کے جس پر ہمارا کنٹرول ہے, اور وہ میں خود ہوں. ہم ان تمام لوگوں پر محنت کرنا چاہ رہے ہیں تبدیل کرنے کی جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن جس پر ہمارا کنٹرول ہے اس کو بھول کر, اس کے لیے جو کی ہے, جو سوشل سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں, کوگنیٹو سائیکالوجسٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو 15 منٹ روزانہ نکالنے چاہیے, صبح کے وقت اور 15 منٹ شام کے وقت, جس میں ہم خاموشی سے بیٹھ کر اپنے پورے دن میں جو کچھ کیا ہے اس فلم کو چلائیں. رات کو سوتے وقت میں دیکھوں, صبح میں اٹھا, میں نے یہ کیا, برش کیا, پھر میں نماز پڑھی, پھر میں نے ایکسرسائز کی, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں دفتر گیا, وہاں ایک بندے نے بدتمیزی کی, میں نے اس کو ڈانٹا, پھر اس نے یہ کیا. یعنی سارے دن کی ہم ایک فلم چلائیں اور چل کے دیکھیں اور جائزہ لیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, کیا میرا رویہ یہی ہونا چاہیے تھا, کیا مجھے اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے تھا. آپ کو لگے گا کہ یہ بہت عام سی ایکٹیویٹی ہے, لیکن 15 منٹ روزانہ نکالنے سے انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پر اس نے بونگی ماری ہے اور کس جگہ پر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور کیسے وہ اپنے رویے کو بہتر کرے. ایک تو میرا یہ ٹیک ہوم میسج ہے, میں خود بھی اس کی پریکٹس کرتا ہوں, آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ 15 منٹ روزانہ یہ ریفلیکٹیو ایکسرسائز ضرور کی جائے. جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن کریٹ ہو جس کے اندر ٹربولنس ہو سکتی ہے, جس میں غصہ ہو سکتا ہے, اس کے اندر الفاظ کو بالکل نہ پکڑا جائے. فار ایگزامپل, ایک بندہ آ کے مجھ سے لڑتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اب اس بات پر میں ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی کر سکتا ہوں, لیکن اس بندے نے کبھی کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی, نہ وہ میری ٹانگیں توڑنا چاہتا تھا, نہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں. یہی صورتحال جو مغلظات اور گالیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتی ہے. جب آدمی کسی کو گالی دیتا ہے, ماں کی گالی, بہن کی خدا نہ خواستہ کوئی اور بری گالی دیتا ہے, تو اس گالی میں وہ جس ایکٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, نہ اس کو ایسا کرنے کی نیت ہوتی ہے, نہ اس نے کبھی ایسا کیا ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں جو الفاظ میں وہ کہنا چاہتا تھا وہ نہیں پکڑ سکتے. جس بندے نے آ کے مجھے کہا کہ جاوید میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, اصل میں اس بیچارے کا پرابلم ڈکشنری کا پرابلم ہے, اس کے پاس ویکیبلری نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا, آپ نے جو کچھ کیا مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ یہ بات کریں گے, اس پر مجھے بہت دکھ ہوا ہوا, لیکن اس کو یہ فکریں نہیں آتے, اس کی ڈکشنری کے اندر یہ فکریں نہیں ہے. وہ جواب میں کہتا ہے میں تو ٹانگیں توڑ دوں گا آپ کی. تو اب میں نے وہ ٹانگیں توڑنے والی بات کو پکڑ لیا اور اس کی بنیاد پر ساری زندگی کے لیے اس سے دشمنی کر لی, اور اس کے ساتھ میری نسلوں کی دشمنی آگے چلی گئی. میں نے اس کے خلاف مقدمے بھی کر دیے, میں نے اس کو فزیکلی بھی مارا, میں اس کے خلاف نقصان بھی پہنچاؤں گا. ایکچولی مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں نے الفاظ, اور گالیوں کے سلسلے میں بھی ایسے ہوتا ہے, کسی نے کسی کو گالی دی اس پر قتل ہو جاتے ہیں, اور وہ پورے خاندان میں ان کے سلسلے چلتے ہیں, ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں, ان کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں. لیکن آدمی تھوڑا سا غور کرے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا. تو دوسرا پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ 15-20 منٹ ہمیں روزانہ نکالنے چاہیے, اور اس سے ہمارے اندر کی ٹربولنس ٹھیک ہوگی. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم کبھی بھی الفاظ کو نہ پکڑیں. جس وقت ہماری سچویشن اگریسو سچویشن ہو رہی ہو, جس میں مار کٹائی ہونے کا خدشہ ہو, جس میں لڑائی, ہم لفظ کو بالکل نہ پکڑیں. ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اصل میں وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے. یہ دوسری بات. اور آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسے صورتحال ہوتی ہے
جس کے اندر ایگریشن کریٹ ہو جاتی ہے تو ہم محسوس پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم سوچیں پہلے اور محسوس بعد میں کریں, اور یہ پریکٹس کے ساتھ آ جاتا ہے. اگر کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جس کا ایک ایڈورس ایموشنل ریئیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے تو محسوس کرنے سے پہلے تھوڑے سے وقفے میں پہلے سوچنا ضروری ہے. اور اگر ہم پہلے سوچنے لگ جائیں, یہ نہیں میں کہتا محسوس نہ کریں, ہم انسان ہیں, کمپیوٹر تو نہیں ہے, کوئی گالی دے گا تو محسوس کریں گے, کوئی ہمیں پیار کرے گا تو محسوس کریں گے, لیکن محسوس کرنے والے کو سیکنڈ ٹائم, محسوس کرنے والی ایکٹیویٹی کو دوسرا نمبر دے دیں اور سوچنے والی ایکٹیویٹی کو پہلا نمبر دے دیں, تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ 3 ایکٹیویٹیز, یعنی روزانہ 15-20 منٹ اپنا جائزہ لینا. دیکھیں نا, اگر فرض کریں میرے چہرے پہ یہاں داغ لگے ہوئے ہیں, میرے بال غیر ضروری بڑے ہوئے ہیں, اگر میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھوں گا ہی نہیں تو میں ان کو کیسے کریکٹ کروں گا؟ اسی طریقے سے اگر میرے ایموشنز کے اوپر اور کردار کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں, اگر میں روز اپنے آپ کو دیکھوں گا ہی نہیں تو اس کو میں کیسے کریکٹ کروں گا؟ یہ پہلا کام تھا. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی دوسرے بندے کے الفاظ کو نہیں پکڑنا. آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لینگویج آف گاڈ از سائلنس, ریسٹ آف اٹ از اے ویری پور ٹرانسلیشن. یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا, یہ تو سمبلز ہیں, یہ تو ایک کھوکھلے سمبلز ہیں جو ہم بولتے ہیں اپنے مافز ضمیر کی ایک بڑی پور ٹرانسلیشن کے لیے. مگر جو اصل مافز ضمیر ہے, الفاظ کبھی بھی وہ سیڑھی پرووائڈ نہیں کر سکتے جس کے ذریعے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہماری جھگڑا ہوتا ہے اور یہ لڑائی ہوتی ہے یا فساد مچتا ہے جس کی وجہ سے, وہ صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا. اور اگر ہم یہ صرف سمپل سمجھ لیں کہ یہ جو کہنے والا عمل تھا یہ تو ایک پور ٹرانسلیشن تھی اس کی انر فیلنگ کی, اور اس کی انر فیلنگ کیا تھی اس کو میں سمجھنے پر اگر قادر ہو جاؤں تو وہ شخص جس کو ہم مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہمیں محبت ہو جائے. آپ دیکھیے نا, ہر شخص کو پتا ہے گالی دینا بری بات ہے, ہر شخص کو پتا ہے کہ بدتمیز ہونا بری بات ہے, مگر پھر بھی وہ رسک لے رہا ہے اور گالی دے رہا ہے اور بدتمیز ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں ہے. وہ بیچارہ بہت, آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ دونوں اپنے پیروں پہ چلتا ہے, ایک بچے کو پولیو ہے, تو آپ کس کی زیادہ قدر کریں گے؟ اس کی نہ کہ جس کو پولیو ہے اس کو زیادہ خیال رکھیں گے. ایک آدمی تو بہت با اخلاق ہے, ایک آدمی تو بہت اچھا ہے ہمارے ریلیشن میں, تو ایک آدمی ہے جو با اخلاق نہیں ہے, ایک آدمی وہ ہے جو بدتمیز ہے, وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں ہے. تو کس کو زیادہ محبت کی ضرورت ہے, وہ جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے یا وہ جو بظاہر اچھا نہیں کرتا؟ تو اس پولیو والی مثال کے حساب سے زیادہ محبت کے قابل وہ ہے جو معاشرے میں اب نارمل بہیو کر رہا ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ نارمل بہیو کر رہا ہے. یہ دوسری بات تھی. اور آخری بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا ہم اپنی تربیت میں ایموشنل اگریشن کر کے ریئیکٹ کرنے کی بجائے سوچنے کے عمل کو پہلے لے آئیں. اور اگر یہ 3 کام کر لیں گے, اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو تبدیلی آئے گی, اس تبدیلی کا نام یہ ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم چینج ہو جائے گا. اگر ہم ان 3-4 چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمارے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو ہوگی جو ریئل ویلیو ہے. رائٹ, غیرت کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی, عزت بے عزتی کی. میں کمرے میں گیا, کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا, میری کتنی بے عزتی ہوئی, لیکن اگر ہمارا ویلیو سسٹم بہت پازیٹو ہوگا تو ہم یہ کہیں گے یہ لوگ مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں, مجھے اتنا اپنا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ میرے لیے کھڑے ہوں, یہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یعنی ہمارا ویلیو سسٹم ہی چینج ہو جائے گا. جن باتوں میں ہمیں غصہ آتا ہے, جن باتوں میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے, جس باتوں کو ہم ایگوئسٹکلی لیتے ہیں, ان کو ہم محبت کے ساتھ لینا شروع کر دیں گے. بات بڑی ضروری ہے, اپنے آپ کو یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ ہم سب جو مرضی کر لینا, ہم سب کا جو آخر ہے نا منزل, وہ ایک لکڑی کا پھٹا ہے. جس پھٹے پہ ہم لیٹے ہوں گے برہنا, زیادہ امکان یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے وغیرہ دور بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہوں گے, مسجد کا ایک مولوی ہوگا وہ نہلا رہا ہوگا, کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا, اور مردے کو ذرا ہاتھ لگاتے وقت تھوڑی سی ذرا پریشانی بھی ہوگی, تو وہ جو مولوی صاحب ہیں نا وہ ہمیں نہلا رہے ہوں گے. بچہ زیادہ یہ کرے گا کہ وہ کہے گا اندر سے روئی لے کے آؤ, اس پہ وہ لگا کے ناک میں ڈال دیں, یا وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ گردن کو کعبے کی طرف کر دینا کیونکہ جسم اکڑ جاتا ہے. تو ہم سب دنیا میں جتنی مرضی چھلانگے مار لیں, ایکچولی ہماری اصل منزل وہ پھٹا ہی ہے. اور اس پھٹے پہ ڈلنے سے کچھ 6 گھنٹے پہلے اگر کسی کو پتا لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے, میں نے تو اپنے سامنے بہت سے مرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں بینگ اے ڈاکٹر. ایک آدمی جو بہت زبردست بزنس مین تھا, اس کو موت سے 6 مہینے پہلے کہا جائے کہ یار کوئی 2-4 پلاٹ مل رہے ہیں سستے, بڑی بہترین انویسٹمنٹ ہے, آپ کے خیال میں وہ آگے سے کیا کہے گا؟
وہ خدا کے واسطے یار وہ دیکھیے تم کیا بات کر رہے ہو. تو ہمیں اپنی زندگی گزارتے وقت, میں اپنے اوپر بھی اللہ کرے مجھے عمل کی توفیق دے, ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں غصہ کر رہا ہوں, میں لڑ رہا ہوں, میں فساد مچا رہا ہوں, میں گروپنگ کر رہا ہوں, میں لوگوں کے لیے نفرتیں کریٹ کر رہا ہوں,